فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل احترام حاضرین خطبہ جمعہ، نوجوانان امت، خواتین ملت، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جان محفوظ ہے. وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. اللہم صلی علیہ بارک وسلم. محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خطبہ جمعہ میں ہم لوگ ائمہ اکرام کے تعلق سے تسلسل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ خطبات میں چند ائمہ کا تذکرہ گزر چکا ہے، آج جس عظیم امام، جلیل القدر امام کا تذکرہ ہمارے سامنے ہوگا وہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. میرے بھائیوں، ان کی زندگی کو سننے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان کی علم، عمل، ان کی دینی نشاطات کا ہمیں علم ہو، اور دوسرا ان کی زندگی سے ہمیں کچھ سبق سیکھنے ملے کہ ان کے اندر علم کا جذبہ کیا تھا اور عمل کا جذبہ کس قدر ان کے اندر موجزن تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کی جود و سخا، ان کی کرم نوازی، ان کی مہمان نوازی، یہ تمام جو صفات ہیں یہ ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. ہر مسلمان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، اس لیے ہمارے سامنے ان ائمہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو ہمیں ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مثال اور قدوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا اصل نام ہے نعمان ابن ثابت، نعمان ابن ثابت بن زوتی التیمی الکوفی. یہ شہر عراق، ملک عراق کے ایک گاؤں کوفہ کے اندر پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں. سن 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور سن 150 ہجری میں ان کی وفات ہے. تو اس درمیان میں الحمدللہ ان کی پوری زندگی علم و عمل سے لبریز رہی ہے. علم حاصل کرنا، لوگوں کو علم دینا اور اخلاق کے بڑے اعلیٰ نمونے انہوں نے اپنی زندگی کے چھوڑے ہیں. اختصار کے ساتھ ہم دیکھیں گے. دیکھیں، ان کے بارے میں بہت سارے ائمہ نے بڑی عمدہ باتیں کہی ہیں. مکی بن ابراہیم ایک بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے استاذ ہیں. اور دیکھیں، بخاری میں جو ثلاثیات ہیں، ثلاثیات جو ہیں صرف 3 راویوں والی سند، اس کو ثلاثیات کہتے ہیں. اس کی سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ مکی بن ابراہیم سے مروی ہے. بخاری شریف میں مکی بن ابراہیم سے یہ حدیث مروی ہے، ثلاثی حدیث. امام مکی بن ابراہیم کہتے ہیں کان ابو حنیفہ اعلم اہل الارض، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین تھے. اس زمانے میں روئے ارض پر، زمین پر، اہل الارض کہتے ہیں، زمین پر جتنے لوگ اس وقت تھے ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں. اور ایک امام کہتے ہیں، حفص بن علی بن عاصم کہتے ہیں کہ لو اوزن علم الامام ابی حنیفہ بعلم اہل الارض لرجح علیہم. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علم کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ان کے زمانے کے تمام لوگوں کے علم کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لرجح بھی علیہم، تو ان کے علم کا پلڑا بھاری ہوگا. اللہ اکبر. یعنی بہت بڑے عالم تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اگر علم کو ماپا جائے تو پورے زمین والوں کا علم ایک جگہ اور ان کا اکیلے کا علم ایک جگہ، تو ان کا علم جو ہے وزنی ہوگا. یہ امام جو ہے
عاصم بن علی بن عاصم رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ تو خیر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت ہی عظیم شخصیت تھی، ان کو حدیث کا علم بھی تھا، فقہ کا علم بھی تھا، لیکن فقہ میں زیادہ علم تھا، حدیث میں ان کا علم کم تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، اور اس زمانے میں علم حدیث جو ہے یہ مکہ، مدینہ، طائف، حجاز کا جو ایریا ہے یہاں پر علم حدیث زیادہ تھا، اور کوفہ، بصرہ، بغداد میں فقہ کا علم زیادہ تھا۔ فقہ کا علم، اپنی سمجھ بوجھ کی بنیاد پر فیصلے کرنا، اپنی سوچ سمجھ کے مطابق لوگوں کو فتویٰ دینا، یہ چیزیں جو ہے کوفہ بصرہ کے اندر زیادہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا حدیث میں علم کم تھا اور فقہ میں علم ان کا بہت زیادہ تھا۔ دیکھیں، حدیث میں علم کم تھا کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ان کو حدیث کا علم نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ جو ہے کلی طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے علم کی نفی کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم حدیث تھا ہی نہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے، حدیث کا بھی علم تھا لیکن زیادہ فقہ کا علم تھا۔ دیکھیں یحییٰ بن معین کون ہے؟ بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کان ابو حنیفہ ثقۃ لا يحدث الا بالحدیث بما يحفظه۔ یحییٰ بن معین بہت بڑے امام ہیں، امام بخاری کے استاذ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بہت بڑے ثقہ تھے، وہ جو ہے معتمد انسان تھے، اور ان حدیثوں کو بیان کرتے جو ان کے حافظے میں ہوتی۔ ایسی حدیثیں نہیں بیان کرتے جو ان کے حافظے میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ محفوظات میں سے جو ہے اس کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو علم حدیث ان کے پاس تھا، لیکن زیادہ علم کون سا تھا؟ فقہ کا علم تھا۔ ان کو اللہ نے جو صحیح سمجھ عطا کی تھی اس کی بنیاد پر وہ فتوے دیا کرتے ہیں۔ دیکھیں حفص بن غیاث رحمہ اللہ کہتے ہیں کلام ابی حنیفہ فی الفقہ ادق من الشعر لا یعیبہ الا جاہل۔ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کلام فقہ کے معاملے میں یہ بال سے زیادہ باریک ہوتا، بال سے زیادہ باریک، بہت باریکیاں بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بالکل جو ہے سطحی علم ہوتا ہے، سپرفیشیل، یعنی دقیق اور گہرا علم نہیں ہوتا، لیکن امام حنیفہ کو اتنا علم تھا کہ باریکیوں کی بال کے خال نکالا کرتے، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے اندر اس کی تہ تک پہنچ جایا کرتے، اور اللہ نے صلاحیت بھی غضب کی دی تھی۔ اگر کسی بات کو منوانا چاہے، امام شافعی کہتے ہیں اللہ نے ان کو اتنی کیپیبلٹی دی تھی، اگر کسی پتھر کو لوہا ثابت کرنا چاہے تو کر سکتے تھے۔ یہ ان کے اندر صلاحیت تھی، بولنے کا انداز ایسا تھا کہ اگر کسی پتھر کے ستون کو وہ لوہا ثابت کرنا چاہے تو کر سکتے تھے۔ تو اسی صلاحیت اللہ رب العالمین نے دی۔ پھر بھی لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ کے معاملے میں بہت سارے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز یہ ہے، چونکہ ان کے زمانے میں ان کے مقام میں علم حدیث کم تھا، اس لیے ان کی بہت ساری باتیں حدیث سے ٹکراتی ہیں۔ لیکن اب ہونا کیا چاہیے، ان کا ایک اصول ہے، انہوں نے ایک فارمولہ بھی دیا، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب کوئی صحیح حدیث آ جائے میری بات کو چھوڑ دو اور اس صحیح حدیث کو لے لو، اس صحیح حدیث کو لے لو۔ یہ انہوں نے بول کر اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ تب جو باتیں ان کی حدیث سے کانٹراڈکٹ کریں گی تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ موقف ہونا چاہیے، حدیث کی بات کو لیں اور امام صاحب کی بات کو چھوڑ دیں۔ ان کی بات کا احترام اپنی جگہ، ان کا ادب و احترام اپنی جگہ، لیکن جب بات حدیث سے ٹکرائے تو حدیث کی بات کو لیں گے، اور یہی امام ابو حنیفہ بھی چاہتے تھے۔ لیکن آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں، ہم ان کے متبع ہیں، چاہے حدیث میں جو ہو چاہے قرآن میں جو ہو، ہم اس کی بات کو، ہم وہ بات نہیں لیں گے، ہم امام صاحب کی بات مانیں گے۔ میرے بھائی یہ غلط ہے یہ۔ اور خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی آدمی کتاب و سنت کی بات کو ہوتے ہوئے وہ اپنی بات کو، ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دے نہیں چاہتے تھے وہ۔ تو خیر میرے بھائیوں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت ہی عظیم شخصیت تھے، اور ان کو اللہ رب العالمین نے بڑی صلاحیت سے نوازا تھا۔ دیکھیے ایک راوی ہیں علی بن الجعد رحمہ اللہ، کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ زہیر بن معاویہ کے پاس تھے۔ زہیر بن معاویہ یہ بھی ایک بڑے امام ہیں، ثقہ راوی ہیں، امام ہیں۔ کہتے ہیں ان کے پاس تھے، فجاء رجل فقال له زہیر من این جئت، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اور آ کر جب وہ آیا تو حضرت زہیر نے پوچھا من این جئت، تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس سے آیا ہوں، ابو حنیفہ کے پاس سے آیا ہوں۔ تو حضرت زہیر ابن معاویہ یہ خود بڑے امام ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا
ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس صرف ایک دن جانا میرے پاس ایک مہینہ آنے سے بہتر ہے. اللہ اکبر. فَوَأَنْفَعْ لَكَ مِن مَجِئِكَ إِلَيَّ شَهْرًا. تمہارا ان کے پاس ایک دن جانا میرے پاس ایک مہینہ آنے سے بہتر ہے. تو سوچو اتنے بڑے امام جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو کتنی ان کی مجلس مفید ہوا کرتی, کتنا لوگ مستفیض ہوا کرتے ہیں. ایک دن جو ہے ایک مہینے کے بدلے ان کا تھا. تو خیر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے بڑی بصیرت عطا کی تھی, حکمت اور موعظت اللہ رب العالمین نے بڑی حکمت ان کو عطا کی تھی, بڑی صلاحیت اللہ نے دی تھی. تو بہت عظیم تھے. سن 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی بغداد کے اندر. اس کے بعد جو ہے بچپنے میں امام شعبی رحمہ اللہ کے کہنے پر, امام شعبی جو ہے غالباً 103-4 ان کی وفات ہے, بڑے تابعی ہیں, ان کے کہنے پر انہوں نے علم کی طرف رغبت دکھائی اور مختلف حلقات کے اندر جو ہے علم دین سیکھنے کے لیے جایا کرتے. اس زمانے عموماً 3 طرح کے حلقے لگتے, ایک عقیدے کا حلقہ, ایک فقہ کا, ایک حدیث کا. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے خاص کر فقہ کے مسئلے مذہب سے جو ہے منسلک ہو گئے, اور انہوں نے حماد ابن ابو سلیمان ایک بہت بڑے محدث تھے, ان کے پاس علم دین سیکھا. حماد ابن ابو سلیمان, اور ان کو انہوں نے چمٹ لیا, اور بلکہ ان کی وفات تک کہتے ہیں کہ میں نے فی الفقہ استفدت منہ فی الفقہ 18 سنہ. خود ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے ان سے 18 سال تک علم دین سیکھا. اللہ اکبر. یہ جذبہ تھا لوگوں کے اندر, علم دین سیکھنے کا یہ جذبہ تھا. یعنی زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے صرف فقہ سیکھنے میں لگائے, 18 سال لگائے انہوں نے. سبحان اللہ. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ 18 سال تو دور کی بات, سمر کورس لگتے ہیں ہمارے یہاں پر, 18 دن تک ہمارے نوجوان شریک نہیں ہوتے. 18 سال انہوں نے اپنی زندگی کا لگا دیا صرف علم دین سیکھنے کے لیے, اور ہمارے نوجوانوں کو 18 دن 20 دن جو ہے یہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آ کر جو ہے علم دین سیکھیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں جیسے چھٹیاں ہوتی ہیں, سمر کا وقت آتا ہے, گھومنے پھرنے کے لیے نکل جائیں گے, رشتہ داروں کے پاس نکل جائیں گے, یا گلیوں میں گھومیں پھریں گے, ناچیں گے, لیکن علم دین سیکھنے کے لیے مدارس مساجد کی طرف نہیں جائیں گے. بہت برا حال ہے, بہت ہی یہ برا حال ہے. 18-20 دن جو ہمارے پاس نہیں ہے, اور امام رحمہ اللہ نے جو ہے 18 سال تک ان سے, اور یہ صرف ایک امام کی بات ہے, اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ سے انہوں نے زمانے دراز تک جو ہے استفادہ کیا, علم دین سیکھا انہوں نے. تو میرے بھائیو یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور بلکہ علم دین کب تک ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا الی متی یحصل العلم, یحصل العلم اور کما قیل, کہا کہ کب تک علم حاصل کیا جائے؟ انہوں نے کہا تھا من المہدی الی اللحدی, من المہدی الی اللحدی, کہا ماں کی گود سے قبر کی گود تک انسان کو علم دین سیکھنا ہے. ماں کی گود سے قبر کی گود میں جانے تک بھی انسان کو ایک طالب علم کی زندگی گزارنی چاہیے. جب بھی کہیں سیکھنے کا ملے موقع تو سیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں بڑا ہو چکا ہوں, میں نے فلاں چیزیں پڑھ لی, فلاں چیز سن لیا, میں نے فلاں کو سنا, فلاں کو سنا, اب مجھے کیا ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کو علم دین مرنے تک سیکھنا ہے. یہ صرف مدارس کے طلباء کے لیے نہیں ہے, صرف علماء کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہر انسان کو علم دین سیکھنا ہے اس کی زندگی گزارنے کے لیے, صرف چند دنوں کے لیے نہیں ہے. تو میرے بھائیو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی ہے جنہوں نے زندگی بھر علم دین سیکھا. اور ان کا منہج کیا تھا؟ علم دین سیکھتے اور کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کو فیصلے دیا کرتے. اب ان کے ماننے والوں نے ان کو بدنام کر دیا. آج لوگوں نے غلط غلط عقیدے امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر دیا, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سلفی العقیدہ تھے, سلفی تھے, اہل الحدیث تھے. یہ جو ہے ان کا مسلک تقلیدی نہیں تھا, بلکہ یہ خود امام مجتہد تھے. کہتے ہیں روی عن ابی حنیفہ آخذ بکتاب اللہ تعالی فإن لم اجد بسنت رسول اللہ فإن لم اجد فی کتاب اللہ وسنت رسول اللہ آخذ بقول الصحابۃ آخذ بقول من شئت منهم وادع قول من شئت منهم. یعنی انہوں نے اپنی زبان سے کہا, جب ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کے سامنے باتیں کیسے بتاؤ گے, اسلام کیسے پیش کرو گے, کیا کہا انہوں نے؟ یہ آج ان کے متبعین کو سننے کی ضرورت ہے. جو آج ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مانتے ہیں ان کو ان کے منہج کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ؟ کہتے ہیں سب سے پہلی بات آخذ بکتاب اللہ تعالی, سب سے پہلے میں اللہ کی کتاب سے مسئلے کو اخذ کروں گا, مسئلے کو اللہ کی کتاب سے اخذ کروں گا. فإن لم اجد فبسنت رسول اللہ, اگر اللہ کی کتاب میں مجھے نہ ملے اللہ کے نبی کی سنت میں تلاش کروں گا.
اگر وہ چیز مجھے نہ ملے فَإِن لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ أَخَذْتُ بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ، صحابہ کی قول کو میں لوں گا۔ اللہ اکبر، یہ منہج تھا صحابہ کا، یہ منہج جو ہے صحابہ کرام کا تھا۔ لیکن آج لوگ جو ہے کھلے طور پر بھی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کسی چیز سے ٹکرا رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نحن هذا والحق والانصاف مع الحق مع الامام الشافعی و فلاں، کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں حق یہ ہے کہ فلاں امام کے ساتھ حق ہے، ولیکن نحن مقلد ابی حنیفہ یجب علینا تقلید امامنا، لیکن اس مسئلے میں حق جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ہم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم پر واجب ہے ان امام کی تقلید کریں۔ اللہ اکبر، میرے بھائی کتنی بڑی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے۔ آدمی یہ اکنالج کر رہا ہے، اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ اس مسئلے میں حق جو امام شافعی کے ساتھ ہے، کیوں؟ کتاب و سنت کے دلائل ان کے ساتھ ہے، لیکن ہم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم پر ان کی تقلید واجب ہے۔ میرے بھائیو، کہاں پر امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میری تقلید کرو؟ کہاں پر کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ جب کتاب و سنت کی بات آ جائے میری بات کو دیوار پر مار دو اور اس بات کو تسلیم کرو۔ تو خیر یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کتاب و سنت سے اور اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کے قول سے مسئلہ لوں گا، پھر بھی نہ ملے کہتے ہیں کہ اجتہدوا کما اجتہدوا، کہ اگر اس کے بعد بھی نہ ملے تو پھر میں اجتہاد کروں گا، میں کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کر کے اپنی طرف سے اسٹرگل کر کسی مسئلے کا حل نکالوں گا، یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ تو خیر میرے بھائیوں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو عقیدہ تھا وہ بالکل عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق تھا۔ دیکھیں بالکل سلفی العقیدہ تھے، بہت سارے دلائل، بس دو تین چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ان سے جب پوچھا گیا ان کے مسلک کے بارے میں، انہوں نے کہا انا ممن لا یسب السلف یؤمن بالقدر ولا یکفر احدا بذنب، کہتے ہیں کہ مسلک کیا ہے؟ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سلف کو گالیاں نہیں دیتے، سلف کو گالیاں دیتے، اور مراد کون ہے؟ شیعہ سلف کو گالیاں دیتے، صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں صحابہ کو گالیاں دینے والوں میں سے نہیں ہوں، اس کا مطلب وہ شیعہ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں یؤمن بالقدر، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ایمان پر تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، تو مراد کون ہے؟ قدریہ جو ہے یہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، تو انہوں نے کہا کہ میں تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں، تو گویا یہ قدری نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا لا یکفر احدا بذنب، کسی ایک گناہ سے میں کسی کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، کافر نہیں کہتا، تو گویا خوارج بھی نہیں ہے، یہ خارجی نہیں ہے، قدریہ میں سے نہیں ہے، جبریہ میں سے نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، القرآن کلام اللہ، کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جہمیہ بھی سے نہیں ہے، تو کون ہے؟ سلفی ہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سلفی العقیدہ تھے، لیکن لوگوں نے ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر جو ہے لوگوں کے درمیان ان کا ایک ایسا نقشہ بنا دیا کہ لوگ ان کو سلفی مانتے نہیں، بہت سارے لوگ ان کو سلفی تسلیم نہیں کرتے، جبکہ سلفی العقیدہ تھے۔ تو خیر میرے بھائیوں، بہت ہی عظیم یہ شخصیت تھی، انہوں نے علم دین لمبے زمانے تک حاصل کیا، سلفی المنہج تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو علم دین بھی دیا، تو کوفہ کی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر جو ہے یہ لوگوں کو درس دیا کرتے، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر فتوے دیا کرتے، درس دیا کرتے، اور لوگوں کو سکھایا کرتے۔ ایک لمبی فہرست ہے ان کے شاگردوں کی۔ تو یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ ہے، ان کے بارے میں دیکھیں، ان کے جو عبادت ہیں یہ علم اور عمل میں، علم اور فقہ میں نہیں بلکہ عمل کے معاملے میں بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے۔ حضرت حسن بن محمد اللیثی رحمہ اللہ کہتے ہیں قدمت الکوفہ فسألت عن اعبد اہلها فدفعت الى ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جب کوفہ میں گیا تو میں نے پوچھا کہ اس گاؤں میں سب سے زیادہ دیندار آدمی کون ہے، دیندار آدمی کون ہے، تقوی والا آدمی کون ہے، تو عبادت گزار کون ہے؟ تو لوگوں نے ابو حنیفہ کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا، کہا کہ اس گاؤں میں سب سے زیادہ دیندار آدمی، سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، بڑے عبادت گزار، نماز میں، روزے میں اور قرآن کی تلاوت میں مسلسل قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ اور جب مکہ آتے ہیں تو ایک تابعی کہتے، ایک محدث کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی کعبۃ اللہ کے اندر میں جا کر دیکھا تو دیکھا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ طواف کر رہے ہیں، مکہ میں جب تک رہے وہ صرف طواف کرتے، نماز پڑھتے، طواف کرتے، نماز پڑھتے، یہی وہ ان کے ایام جو ہے مکہ کے اندر گزرے۔ کہتے ہیں کان ابو حنیفہ یسمى الوتد لکثرت صلاتہ، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ایک ستون کہا جاتا تھا، ایک پلر کہا جاتا تھا، ان کی کثرت سے نماز پڑھنے کی وجہ سے، جب دیکھو نماز میں کھڑے رہتے، جب بھی دیکھو نماز میں کھڑے رہتے، کوئی انسان نہیں، ایک ستون ہے
جو کسی جگہ پر جو ہے اسٹیگننٹ ہے، کہیں پر جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو رہا، ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہے، تو ان کو ستون نام دیا گیا، وتد کہا گیا ان کو، ایک ستون ہے یہ، اس لیے کہ مسلسل نمازیں پڑھا کرتے۔ اب اس میں لوگوں نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے ایگزاجریٹ کیا ہے کہ 40 سال تک ایک وضو کے ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھی، اتنے سال تک جو ہے انہوں نے پیچھے والوں کی گردن نہیں دیکھی، اس طرح کی چیزیں جو ہے لوگوں نے ایگزاجریٹ کیا ہے، یہ مبالغہ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے چند دنوں کے لیے ہو، چند مہینوں کے لیے ہو، لیکن مسلسل یہ کہنا کہ 40 سال تک جو ہے انہوں نے ایک ہی وضو سے نمازیں پڑھی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بشری تقاضے، انسان جو ہے نیچرل اس کے بشری تقاضے ہوتے ہیں، بیوی سے ملاقات کرنا ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، یا کوئی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کے جو ہے مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں مبالغہ بھی کیا ہے کہ ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے، تو یہ بھی جو ہے درست نہیں لگتی پریکٹیکلی۔ تو خیر میرے بھائیو، بہت عظیم شخصیت ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ مکی بن ابراہیم بہت بڑے محدث تھے، وہ کہتے ہیں جالست الکوفیین فما رأیت اور من ابی حنیفہ، کہتے ہیں میں نے کوفیوں کے ساتھ ایک لمبا مدت میں نے رہ کر دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے زیادہ متقی آدمی ان میں کوئی نہیں تھا، ان میں سے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے زیادہ متقی آدمی کوئی نہیں تھا۔ تو بہت عظیم شخصیت ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ سفیان ثوری سے کہا، اور دیکھیے یہ چیز ہمارے درمیان بہت زیادہ ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی کثرت سے، بہت کم لوگ ہیں جو اس سے بچے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے پوچھا یا ابا عبداللہ ما ابعد ابا حنیفہ من الغیبہ، ما سمعت یغتاب عدوا له قط قال هو والله اعقل من ان يسلط على حسناته ما يذهب بها۔ کہتے ہیں کہ اے ابو عبداللہ، یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کیا معاملہ ہے کہ میں نے کبھی ان کو اپنی دشمن کی بھی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا، کبھی میں نے ان کو زندگی میں غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا ہو واللہ اعقل من ان یسلط علی حسناتی، کہا کہ اللہ کے بندے، وہ اللہ کی قسم وہ بہت چالاک آدمی ہے، بہت عقل مند آدمی ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز مسلط ہو جائے جو ان کی نیکیوں کو ختم کر دے، جو ان کی نیکیوں کو ختم کر دے، ایسی چیز مسلط نہ ہو جائے۔ اور یہ غیبت کیا ہے؟ یہ غیبت کیا ہے؟ یہ نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑے ذہین آدمی تھے، چالاک تھے، وہ محنت سے نیکیاں کما رہے ہیں، اب یہ نہیں چاہتے کہ ان کی نیکیاں چلی جائیں، تو بڑے عقل مند آدمی ہیں، انہوں نے کبھی دوست دشمن کی بھی کبھی انہوں نے غیبت نہیں کی ہے۔ میرے بھائیو دیکھیے آج ہمارا ماحول ایسا ہے، ہر جگہ غیبت، ہر جگہ غیبت، مدارس میں، مساجد میں، جماعتوں میں، جمعیتوں میں، ہر جگہ، بلکہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے فجر کی اور کہیں چائے پینے کے لیے بیٹھ جائے، گھنٹوں جو ہے لوگوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، گھنٹوں تک جو ہے لوگوں کی غیبتیں ہو رہی ہے۔ تو یہ انسان کے گناہوں کو کھا جانے والی چیز ہے، غیبت انسان کی نیکیوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے، اور غیبت کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں، دینی، دنیاوی، شرعی، ہر اعتبار سے۔ تو خیر یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تھی، بہت ہی عظیم شخصیت تھی، نیک عمل ان کے اندر تھے، نماز، روزہ، یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے اخلاق بھی ان کے بڑے اعلیٰ تھے، بڑے مثالی اخلاق تھے۔ میرے بھائی یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، یہ عادتیں ہمارے اندر لانی ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ علم میں، عمل میں، تقوی میں، اخلاص میں، اخلاق میں افضل تھے، ہمیں بھی وہ بننا ہے، ہمیں بھی وہ بننا ہے۔ دیکھیے جود و سخا ان کی جو جنریسی تھی، یہ اس کے اندر ایک اعلیٰ نمونہ دنیا والوں کے اندر دے کر چلے گئے۔ کہتے ہیں ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے، ریشم کے کپڑے کی یہ تجارت کیا کرتے تھے، ان کا آبائی جو ہے یہ پیشہ تھا، تو بڑی تجارت کیا کرتے تھے، مال جو ہے ان کا مال بغداد وغیرہ سے، کوفہ سے جو ہے بغداد وغیرہ کے لیے ان کا مال جایا کرتا تھا، تو جو کچھ پروفٹ آتا، کہتے ہیں کہ یہ پروفٹ جو ہے، کہتے ہیں وَيَجْمَعَ الْأَرْبَعَ عِنْدَهُ مِنْ سَنَةٍ إِلَىٰ سَلَاطِينَ، پورے سال بھر کا پروفٹ جمع کرتے ہیں، سال بھر کا پروفٹ جمع کرتے ہیں۔ فَيَشْتَرِي بِهَا حَوَائِجَ الْأَشْيَاءِ كَالْمُحَدِّثِينَ وَأَقْوَاتِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَجَمِيعَ حَوَائِجِهِمْ، کہتے ہیں پورا پروفٹ جمع کر کر ان کے جو اساتذہ ہوتے ہیں، جو محدثین ہوتے ہیں، جو طلباء ہوتے ہیں، ان کے کھانے پینے کی چیزیں، وَكِسْوَتِهِمْ ان کے کپڑے، وَجَمِيعَ حَوَائِجِهِمْ ان کی بیسک جو ضروریات ہیں، یہ تمام چیزوں کو ان پروفٹ کے پیسوں سے خریدتے ہیں اور ان کو لے جا کر دیتے ہیں۔ پوچھنے پر کہا کرتے ہیں یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ قوم ہے جو پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو کر کما نہیں سکتی، محدثین جو ہے ان کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہو کر کما نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے ان کی ذمہ داریاں میں ادا کر رہا ہوں۔
تو یہ اپنے سال بھر کے پروفٹ سے کچھ حصہ نکال کر ان محدثین کے اوپر جو ہے خرچ کیا کرتے ہیں. اور ثم يدفع باقی دنانیر، پھر جو دینار بچ جاتے ہیں اس کو ان کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں انفقوا فی حوائجہم ولا تحمدوا، کہتے ہیں اس کو اپنے اوپر خرچ کرو. ایک تو ضروریات خرید کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو پیسہ بچتا کہتی ہے اس پر تم جو ہے اپنے اوپر خرچ کرو. جب ان کی تعریف کی جاتی تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَحْمَدُوا إِلَّا اللَّهِ، کہتے ہیں سوائے اللہ کی کسی کی تعریف نہ کرو، میری تعریف نہ کرو. وَلَا تَحْمَدُوا إِلَّا اللَّهِ، اللہ کی تعریف کرو. کیوں؟ فَإِنِّي مَا أَعْطَيْتُكُم مِّن مَّالِي شَيْئًا، میں نے تمہیں اپنے مال سے کچھ نہیں دیا ہے، میں نے تمہیں اپنے مال میں سے کچھ نہیں دیا ہے. ولیکن من فضل اللہ علی فیکم، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ نے میرے ہاتھوں رکھا ہے، جو میں تمہیں دے رہا ہوں. یہ اللہ کا فضل ہے جو میرے ذریعے اللہ نے تمہارے لیے جاری کیا ہے. تو یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، بڑے سخی آدمی تھے، بہت زیادہ مال جو ہے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کیا کرتے تھے. تو خیر اس طرح کی بہت سارے واقعات جو ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کسی اپنے حلقے میں کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو درس ختم ہونے کے بعد جب وہ اٹھنے لگتا تو اس سے پوچھتے کہ بندے تم کہاں سے آئے، کیوں آئے ہو، یہ تمام چیزیں پوچھتے. اجنبی ہوتا تو اس کو اپنے گھر لے جا کر کھلایا کرتے، ضرورت ہوتی ہے تو اس کو پیسہ دیا کرتے. اور کانت بھی فاقتن، فاقہ ہوتا تو اس کو جو اس کے فقر فاقہ کو دور کیا کرتے، ضرورت ہوتی ضرورت پوری کرتے. وَإِن مَرِضَ عَادَهُ، بیمار ہوتا اس کی بیمار پرسی کرتے، یہاں تک کہ وہ آدمی مستقل طور پر ان سے جڑ جاتا زندگی بھر کے لیے. تو میرے بھائیوں یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اخلاق ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. دیکھیے ہر محدث کو آزمایا گیا، پریشان کیا گیا، چند چیزوں کو لے کر تکلیفیں دی گئی، ایک اللہ کی طرف سے جو ہے آزمائش تھی. تو ایسے اکثر محدثین کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی چند چیزوں کے اندر آزمائے گا. اس میں ایک چیز یہ، ان کو قاضی بننے کے لیے، قضا کا جو ہے عہدہ لینے کے لیے بار بار زبردستی کیا جاتا. حضرت ابو حنیفہ منع کیا کرتے، یہاں تک کہ ابن حبیرہ نے کئی مرتبہ ان کو کوڑے بھی لگائے. کوفہ کا جو گورنر تھا اس نے کئی مرتبہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کوڑے بھی لگائے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ قاضی بننے سے انکار کرتے ہیں، عہدہ لینے سے، منصب لینے سے انکار کرتے ہیں. ایک مرتبہ منصور کے سامنے بھی ان پر زبردستی کی گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک بشر ہوں، مجھ سے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ قاضی بنوں، میں اس کے مستحق نہیں ہوں. تو اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. جب حضرت ابو حنیفہ نے کہا کہ میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں، مستحق نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تکذب انت تصلح، کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم اس کے مستحق ہو. تو حضرت ابو حنیفہ نے کہا کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تم خود بول رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو جھوٹا قاضی کیسے بن سکتا ہے؟ جھوٹا شخص میں، تم مجھے جھوٹ کہہ رہے ہو، تو میں کیسے، جب میں جھوٹا ہوں تو میں کیسے قاضی بن سکتا ہوں؟ تو میں بھی جو ہے قاضی بننے کے قابل نہیں ہوں. تو انہوں نے جو ہے یہ کہہ کر انکار کر دیا. تو خیر اس کے بعد جو ہے ان کو تکلیفیں دی گئی، اذیتیں دی گئی، یہاں تک کہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا اور جیل ہی میں ان کی وفات بھی ہوئی. دیکھیے یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ عہدہ لینے کے لیے اتنا دور بھاگ رہے ہیں. آج لوگ عہدے کے لیے لڑ رہے ہیں، آج لوگ جو ہے عہدے اور منصب کے لیے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. ہر جگہ جو ہے ہر مقام پر جو ہے لوگ عہدہ لینے کے لیے لڑ رہے ہیں یا عہدہ نہ لینے کے لیے لڑ رہے ہیں. مارا جا رہا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے کہ عہدہ لو، اور وہ لینے کے لیے تیار نہیں. اور آج عہدے کے لیے لڑائی جھگڑا. اور میرے بھائیو یہ اگر ہم ان کی زندگیاں پڑھیں گے نا تو ہمارے دلوں سے چیزیں نکل جائیں گی، ہمارے دلوں سے یہ چیزیں نکل جائیں گی کہ دنیا کے اندر کیا ہے، بس کھانا کمانا ہے اور اللہ کی عبادت کر کر گزرنا ہے. میں لوگوں میں بڑا بنوں، امیر بنوں، ذمہ دار بنوں، سیکریٹری بنوں، متولی بنوں، فلاں بنوں. یہ زندگی کا اصل مقصد نہیں ہمارا مقصد دین کی خدمت ہونی چاہیے. زندگی کا مقصد دین کی خدمت. یہاں پر عہدہ نہ لینے پر ان کو مارا جا رہا ہے. یہاں ہمارے حالات جو بنے ہوئے، عہدے کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. تو خیر میرے بھائیوں ہمیں ہمارے اسلاف سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے اسلاف سے سیکھنے کی ضرورت ہے. خیر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک عظیم شخصیت تھی. ان کی مستقل کوئی خاص کتابیں تو نہیں ہیں، البتہ ان کے جو اقوال ہیں، ان کی باتوں کو، ان کے ملفوظات کو لوگوں نے کتابوں کے اندر جمع کیا ہیں. بڑے اچھے اقوال ہیں ان کے. بعض مقامات پر جہاں حدیثوں سے ٹکراتے ہیں تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خود قول کے روشنی میں ہمیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور ایسی باتیں لینی چاہیے جو کتاب و سنت کے موافق ہیں. خیر سن 150 ہجری میں رجب یا شعبان میں یا شوال میں ان کی وفات جو ہے بغداد کے اندر ہوئی. بغداد جو کہ ایک بڑا شہر ہے، کیپٹل سٹی ہے عراق کی، وہاں پر ان کی وفات ہوئی. ان کے بیٹے حماد کہتے ہیں کہ تقریباً 6 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی.
کثرت اتنی تھی، بھیڑ اتنی تھی، لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، 6 مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی پڑی، اور 150 ہجری میں وہیں پر ان کی تدفین بھی ہوئی، اور آج بھی ان کی جو ہے قبر معروف ہے بغداد کے اندر۔ تو خیر یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے جن کے بارے میں کچھ مختصر سی باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو ایک عظیم امام تھے، جلیل القدر امام تھے، ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے لائق کی تقلید ہیں اور قابل عمل ہیں۔ ہم لوگوں کو ان چیزوں کو اپنے لیے نمونہ اور دلیل بنانی چاہیے، اور جو باتیں کتاب و سنت کے مخالف ہوں ان چیزوں کو ترک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں جب تک دنیا میں رکھے صحیح اسلام پر قائم و دائم رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔